پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا اپنا۔ کوئی کہاں رہتا تھا، کوئی کہاں رہتا تھا، جب حضور کریم آقا نے اپنا بنایا نا تو کیا پھر ان کے تذکرے ہوئے، اور اس کے انتظار کے لیے اس کے عشق میں تو لاکھوں مچل رہے تھے، کئی دعائیں کر رہے تھے، انبیاء دعا کر رہے تھے، رسول دعائیں کر رہے تھے، لیکن جنہیں ملا وہ بڑے خوش نصیب تھے۔ صرف حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے 300 سال تک مصطفیٰ کو ڈھونڈنے کا سفر جو تھا وہ جاری رکھا۔ کتنا جی؟ آپ اندازہ کریں، ہماری تو زندگیاں بھی اتنی نہیں۔ یاد رکھ لیں جو محبوب کو چاہتے ہیں محبوب انہیں چاہتا ہے، محبوب انہیں۔ تو یہ جستجو میں نکلے تھے تلاش کے لیے کہ حضور مل جائیں، اور زمانہ کون سا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ جدھر یہ تھوڑا سا ماحول دیکھتے نا وہاں بیٹھ جاتے اور تلاش کرتے کہ کوئی حضور کی بات سنائے۔ یہ عیسائی یہودیوں میں، نصرانیوں میں، ہر جو شعبہ زندگی اس وقت موجود تھا، جو مسلک موجود تھا، ایک ایک میں گئے، انہوں نے ایک ہی بات کہتے تھے کہ وہ جو آخری نبی آنے والا ہے جس کی خاطر اللہ نے کائنات بنائی ہے، کوئی خبر دے سکتا ہے کہ وہ کہاں ملیں گے؟ بولیں بھائی، میں نے کہا نا یہ مقدر کے فیصلے، وہ چاہیں تو ایک سام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خطاب سنتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ لوگوں ایک ایسا حبیب ہے جس جیسا کوئی اور حبیب نہیں، ایک ایسا محبوب ہے جس محبوب جیسا کوئی اور محبوب نہیں، ایک ایسا خدا کا لاڈلا ہے جس جیسا اور کوئی لاڈلا نہیں۔ ہاں جی، وہ محبوب ایسا ہے مسکرائے تو ہر طرف نور پھیل جائے، وہ محبوب ایسا ہے پتھر اس کا کلمہ پڑھتے، بکریاں سجدے کرتی ہیں، اونٹ آ کر سجدے کرتے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، ہر چیز پہچانتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جدھر بھی جاتا وہ دھوکہ دیتے، وہ دھوکہ یہ دیتے کہ ہم ملا دیں گے، ہم آپ کو کیا کریں گے، پھر وہ کام کرواتے، پھر آپ کو آگے بیچ دیتے۔ انہیں کہتا کہ میں تو محبوب کو ڈھونڈتا پھرتا ہوں، میں تو اپنے ساول کو ڈھونڈتا پھرتا ہوں۔ انہیں کیا خبر تھی؟ ہر ایک کو خبر نہیں ہوتی، ہر ایک کا ذوق ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر ایک کا علم ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تو وہ مزاج سمجھتے، کیا سمجھتے؟ کیونکہ حضور کی ابھی آمد ہوئی نہیں، آمد ابھی دنیا حضور کے نام سے جانتی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مجھے بیچ دیتا، پھر دوسرا بیچ دیتا، پھر تیسرا آگے بیچ دیتا، وہ کہتے ہیں میں حضور کے پاس جاؤں، وہ کہتے ہیں ہاں لے چلتے ہیں، آپ ملا دیں گے، یہ ہماری بھینسیں ہیں ان کو چراؤ، یہ مکان بناؤ، یہ طرح طرح کے کام تھے۔ فرماتے ہیں پھر کام کروا لیتے، پھر رات کو زنجیر ڈال دیتے۔ یہ عشق ایسے نہیں ہوتا، تڑپنا پڑتا، سب کچھ لٹانا پڑتا، آگ میں جلنا پڑتا، سب کچھ راکھ بن جاتا، سب کچھ لٹا کر جب اس محبوب کو پاتا ہے تو پھر قدر ہوتی، پھر کیا ہوتی؟ ہم تو ایسے نام لیتے ہیں، بس شکر ہے اللہ کرے نام لیتے ہیں، نام لیتے لیتے حضور کی بارگاہ میں پہنچے، قبر میں پہنچے۔ اصل میں تو یہ عاشق تھے نا، کتنی مارے کھائیں ہیں، حضرت بلال نے کتنی مارے کھائیں، سہیب نے کتنی مارے کھائیں، حضرت عمار نے کتنی مارے کھائیں، حضرت عمار کی والدہ نے جناب سب کچھ قربان کر دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جس کو بھی کہتا میں نے حضرت محمد مصطفیٰ کو ملنا ہے، وہ مذاق اڑاتے، کیونکہ حضور کی آمد نہیں ہوئی، ابھی ہزاروں سال باقی ہیں، ابھی سینکڑوں سال باقی ہیں۔
تو وہ کام کرواتے، پھر وہ زنجیر سے باندھ دیتے، پھر وہ آگے سے پیسے وصول کرتے، چلتے 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 مدینہ پاک پہنچے، جو ابھی مدینہ نہیں تھا، ابھی مدینہ، ابھی یثرب تھا، یہاں یہود رہتے تھے، اور بتایا گیا تھا حضرت سلمان فارسی کو کہ وہ محبوب جو آئے گا نا، وہ محبوب کا شہر کھجوروں والا ہے۔ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ کیسی وہاں کی باتیں، کیسی وہاں کی راتیں، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھا ہے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ تو فرمایا تھا یثرب تھا، لیکن حضور لے آنا تھا نا، پہلے ہی سجایا گیا تھا، پہلے سجایا گیا تھا، کھجوریں تھیں اور ہر طرف ایک ماحول تھا، بس نام یثرب تھا۔ نام کیا تھا؟ تو آپ فرماتے ہیں میں بکتا ہوا مدینہ پاک پہنچ گیا، جو یثرب تھا۔ میں نے پوچھا وہ بھائی کوئی ہے جو محمد سے ملا دے سلام؟ انہوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے۔ پھر کہنے لگے چلو کام کرو، نوکری کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس بات پر تھا کہ کبھی تو وہ محبوب ملے گا، اور جیسے میں نے کہا ادھر وہ سانپ بھی ہے نا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خطاب سنتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ایسا حبیب لاڈلا ہے، ہاں جی، میں اس کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، میں منادی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے، زمین کے اندر محمد ہے اور آسمانوں میں کیا ہے؟ تو وہ سانپ بھی اسی طرح جس طرح حضرت سلمان فارسی حضور کا عشق لے کر چلے تھے، وہ بھی چلا اور سلمان فارسی بھی چلا۔ ایک غارے سور کے اندر آ گیا مصطفیٰ کے انتظار میں، اور دوسرا یثرب میں، دونوں کا عشق ایک تھا، محبوب ایک تھا۔ اب کیا ہوا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، 40 سال گزر گئے، اعلان نبوت ہو گیا، تاجدار کائنات نے مکہ پاک چھوڑا، غارے سور میں پہنچے۔ جب غارے سور میں پہنچے وہ عاشق ملا جو سانپ تھا۔ کیا تھا؟ کیونکہ حضور سے ہر ایک نے محبت کی ہے، ہر ایک نے، ہر جانور نے، ہر چرند پرند درند، کیا چیز ہے جو مصطفیٰ سے محبت نہیں کرتی؟ بھیڑیے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث کہ جب ایک شکاری شکار کرتا وہ اپنے شکار کے پیچھے دوڑتا ہے، جب دوڑتا ہے اب کیا ہے کہ ایک بیڑیا وہ جو شکاری تھا اس کا ریوڑ تھا بکریوں کا، کیا تھا؟ بکریوں کا ریوڑ ہے، اس کی ایک بکری اٹھا لیتا ہے۔ جب بکری اٹھا لیتا ہے تو وہ شخص، یہ بخاری مسلم ابو داؤد ہر جگہ پہ موجود، اپنا شکار چھڑانے کے لیے جاتا ہے۔ جب شکار چھڑانے کے لیے جاتا ہے نا تو وہ بھیڑیا جو ہے کھڑا ہو جاتا ہے، ہاں جی، 2 ٹانگوں پر، کیا ہوتا ہے؟ کھڑا ہو کر کلام کرتا ہے۔ بھیڑیے بولا نہیں کرتے، لیکن وہ بلائے تو بولنا پڑتا۔ کہا کہ اللہ نے مجھے شکار دیا تھا، تو نے میرا شکار مجھ سے چھین لیا۔ اس نے کہا ہیں وہ بیڑیا ہو کے بولتا ہے، تو بیڑیا ہو کے کلام کرتا ہے؟ اس نے کہا تو میرے کلام پہ پریشان ہو رہا ہے؟ یہ جو 2 شہر ہیں نا پہاڑوں کے درمیان، کتنے؟ ان 2 پہاڑیوں کے درمیان ایک شہر جو ہے نا، اس میں ایک نبی آیا ہے، نام محمد ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ تو تم میرے کلام کرنے پر ایسی بات کر رہا؟ وہ صبح و شام وہ خبریں بتاتا ہے جو کسی کو پتہ ہی نہیں۔ میں تو جاندار ہوں، کلمہ پڑھ رہا ہوں، کلام کر رہا ہوں، وہ ایسا ہے کہ پتھر بھی اس کے کلمہ پڑھیں گے۔ تو میں نے کہا کہ ایک کو دیدار کدھر دیا؟ غار میں دیا،
سیدنا صدیق اکبر ساتھ تھے، یار غار ساتھ تھا، اس نے سارے سوراخ بند کر دیے تھے، ایک سوراخ بلکہ 2 سوراخ باقی بچ گئے تھے، اس میں اپنی ایڈیاں رکھ دی تھی، اور بتایا تھا کہ عشق کیا ہوتا ہے، محبوب پر جان نثاری کیا ہوتی ہے، کس طرح آقا کی حفاظت کی جاتی ہے، کس طرح سب کچھ نچھاور کیا جاتا ہے۔ تو جب 2 ایڈیاں رکھی تھی نا، تو وہ جو میں نے کہا کہ محبوب کا عاشق چلا، ہاں جی سانپ 600 سال سے چلا تھا، اس سے بھی پتہ چلا کہ محبوب آئے ہیں۔ اور پیر کھڑی شریف والے کہتے ہیں کہ وہ کہتا تھا آسے آسے عمر گزاری، ایسے آسے عمر گزاری، او جھلے خار ہزاراں، او مالی باغ نہیں وے کھن دیندا، تے آئیاں نے جدوں بہاراں، تے عشق تیرا جے پانی منگے، تے میں خون نہ دے گیڑا، او جی کر دے تیرے سامنے بے کے، تے میں درد پرانے چھیڑا۔ تو کہتے ہیں وہ سانپ دوڑا اور اس نے سیدنا صدیق اکبر کے پاؤں مبارک جو تھے نا، اس پہ ڈنگ مارا۔ یہ بھی ڈنگ محبت کا تھا۔ کیا تھا؟ اس کو دیدار وہاں ہوا۔ ادھر سلمان فارسی کو کتنا عرصہ میں نے بتایا، وہ بولو بھولے تو نہیں نا ابھی، فرماتے ہیں کہ ادھر حضور وہاں سے نکلے، اور دوسرا عاشق جو انتظار کر رہا تھا، وہ جو 300 سال قربان کر چکا تھا، اور وہ یثرب میں آ گیا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ یثرب وہ شہر ہے جہاں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن ہوگا، اور وہیں پہ حضور کا مدفن بھی ہوگا، گنبد خضرا بھی ہوگا، اور کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، ہاں جی، آقا علیہ السلام کا انتظار ہو رہا تھا، گلیاں سج گئی تھیں، ربیع الاول شریف میں گلیاں سج، اگر میری بات غلط ہو گریبان سے پکڑ لینا، گلیاں سج گئی تھیں۔ حضرت ایوب نے اپنا گھر سجا دیا تھا، ہر کوئی چاہتا تھا کہ مصطفیٰ میرے گھر میں آئیں، ہاں جی میرے گھر میں۔ اور ہمارے ایک پیر سید شبیر شاہ دنیا سے چلے گئے، وہ ایک شعر پڑھے کرتے تھے، وہ کہتے کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، پڑھیے کدی آؤ غریباں دے محلے یا، پھر کہہ دو صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، جتھے ہوندا اے دکھیاں دا گزارا یا رسول اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا انتظار کر کر کے نا، ایک دن کھجور پر چڑھا تھا، ہاتھ میں کلاڑی تھی، ہاتھ میں کیا تھی؟ نیچے یہودی باتیں کر رہے تھے، وہ سنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک آ رہے ہیں۔ کدھر آ رہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے نام سنا نا حضور کا، تو دل میں ٹھنڈ پڑ گئی، ہر چیز بھول گیا، اوپر سے نیچے چھلانگ لگا دی، اوپر سے نیچے چھلانگ لگائی، اور انہیں کہا جو مالک باتیں کر رہے ہو، بھائی کیا بات کر رہے تھے ابھی تم نے کیا جملہ بولا؟ ان کے ہم نے بولا ہے کہ مکے سے ایک نبی آ رہا ہے، ہاں جی یہ نام ہے۔ آپ فرماتے کہ میں پھولا نہیں سما رہا تھا، کیونکہ میں منزل پر پہنچ گیا تھا۔ دوستو، جنہیں منزل کی تلاش ہوتی ہے، اللہ پاک اسے منزل عطا فرماتا ہے، اللہ پاک فاصلے ختم کر دیتا ہے، بہت ختم کرتا ہے، دوریاں ختم کر کے ہر اس شخص کو وہ منزل عطا کرتا ہے جس کا وہ طالب ہو، جس کا وہ جو محبوب کا طالب ہو، انہیں محبوب ملتے ہیں، انہیں محبوب ملتے ہیں۔ محبوب ہر ایک کا مقدر نہیں ہوتا،
تو میں نے ابتدائی یہ مقدمے کے طور پر ایسے بات شروع ہو گئی، مضمون تو آگے شروع کرنا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ میں پھر حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے گیا۔ 3 نشانیاں تھیں، کتنی تھی؟ جو میں نے کتب میں پڑھی تھی، وہ کہتے ہیں اپنی کتب کے اندر، پہلی یہ تھی کہ وہ نبی جو آخری زمان نبی ہے وہ صدقہ نہیں کھائے گا۔ بولو بھائی صدقہ۔ دوسری نشانی کیا؟ وہ ہدیہ قبول کر لے گا، وہ ہدیہ قبول کر لے گا۔ تیسری نشانی، دونوں کندھوں کے درمیان شانوں پر ایک مہر ہے، کیا ہے؟ اوپر لکھا ہوا ہے اللہ، اس کے نیچے کیا ہے؟ رسول، اس کے نیچے کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مہر نبوت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر عین کندھوں کے درمیان لگی ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں میں نے 3 نشانیاں دیکھنی تھی۔ کتنی؟ فرمایا کہ میں نے کھجوریں اکٹھی کی، جا کر حضور سونے کا دیدار کیا، اور پہلی بات کی میں کہ سونے محبوب یہ ہدیہ لایا، یہ صدقہ لایا۔ کیا لایا؟ آپ نے فرمایا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے، ہم صدقہ، یہ غریبوں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، بیواؤں کا حق ہے، کمزوروں کا حق ہے۔ صدقہ کس کا حق ہے؟ بولو نا۔ آج کے لوگ سارے ہی صدقہ اکٹھا کر کے کھا جاتے ہیں۔ بچو، آج سے بچو، صدقہ دو۔ آقا نے فرمایا تم صدقہ دو اگرچہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، ایک کھجور ہی۔ تو فرماتے ہیں یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں صدقہ، بولو بھائی۔ پھر فرماتے میں دوبارہ گیا، دوبارہ کھجوریں اور جو تھی نا اچھی اچھی کھجوریں، عشق تھا نا، جنہوں زلف ماہی دی ڈس دیئے، او دی عقل وجودوں نس دیئے، انہوں بھول گیا تیرا تے، او بولو تو صحیح، انہوں بھول گیا تیرا تے میرا، او دے دل وچ یار دا ڈیرا، انہوں ویک کے خلقت ہس دیئے، انہوں ویک کے خلقت، جنہوں زلف ماہی دی ڈس دیئے، انہوں عقل وجودوں۔ تو فرماتے ہیں کہ دوبارہ میں گیا، یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ آقا نے ہدیہ قبول کیا۔ ہدیہ کیا کیا؟ میں نے کہا 2 نشانیاں تو مل گئیں، اب تیسری نشانی ہے، وہ کیا ہے؟ آقا مہر نبوت ہے۔ مہر کیا ہے؟ میں نے اس کی ترتیب بتائی ہے۔ ترتیب 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک لیفٹ ہوتی ہے اور ایک کیا ہوتی ہے؟ رائٹ۔ کیا؟ اگر انگلش لکھنی ہو تو کیسے لکھتے ہیں؟ وہ بولو تو صحیح۔ اور اگر اردو لکھنی ہو تو پھر، لیکن یہ عجیب مہر نبوت تھی، نہ لیفٹ تھی نہ رائٹ تھی۔ اگر اوپر سے پڑھتے تو اوپر اللہ آتا، کیا آتا؟ نیچے رسول آتا، اس کے نیچے محمد آتا، کیا آتا؟ اور اگر نیچے سے پڑھتے، اگر نیچے سے پڑھتے تو پھر پہلے، وہ بولو یار، پہلے، پھر کیا؟ پھر کیا؟ میرے استاد فرماتے، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ یہ ترتیب ایسے نہیں تھی، یہ پیغام تھا اللہ کا کہ اللہ سے ملنے والوں اور اس کی بارگاہ کا قرب چاہنے والوں، آج تک اس کو کوئی نہ مل سکا، جس نے ملنا ہے وہ محمد کے در پر آئے۔ وہ محمد کے، محمد رسول ہیں، محمد کیا ہے؟ وہ تمہیں رسالت کا فیض دیں گے۔ کیا دیں گے؟ جب رسالت کا فیض دیں گے تو تم اللہ سے مل جاؤ گے۔ ہاں جی، کہاں ملو گے؟ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اوے اللہ والے ہیں۔ سب سے بڑے اللہ والے کون ہیں؟ حضور کی ہستی پاک ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ تھا کہ اوپر سے اگر پڑھیں تو کیا آتا ہے؟ فرمایا یہ پیغام تھا، آج تک اس دھرتی پر اللہ جس کو بھی ملا مصطفیٰ کے صدقے ملا، کسی کو ڈائریکٹ نہیں ملا۔ کوئی مصطفیٰ کا وسیلہ چھوڑ کر، حضور کی ذات کو چھوڑ کر اللہ سے مل نہیں سکتا، اللہ سے
یہی بات یہودی کہتے تھے، کافر بھی کہتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ کافر اور یہودی، خصوصاً یہودیوں کا دعویٰ تھا، کیا دعویٰ ہے قرآن پاک میں سورہ جمعہ میں؟ وہ کہتے تھے ہم اللہ کے لاڈلے ہیں۔ کیا ہیں؟ بولو بھئی، اللہ کے۔ وہ کہتے تھے اللہ ہمارا، ہم اللہ کے، ہم۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو ہمیں کہتے ہیں میں درمیان میں ہوں؟ تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس کا رد کیا، فرمایا کہ اے یہود و نصارہ، یا الذین ہادو، اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے پیارے ہو تو ذرا مر کے دیکھو۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ذرا موت کی تمنا تو کرو، مر کے آؤ، قبر میں پتہ چلے کہ تمہیں حضور کریم آقا کی جو قدر ہے، تم نے دنیا میں تمہیں پتہ چلے قبر میں کہ آقا کو اللہ نے شان کیا دی ہے، حضور کے بغیر کوئی چیز قبول نہیں۔ اور اس پر قرآن پاک کی آیت اتری، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یحببکم۔ اے حبیب آپ کہہ دیں، آپ اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، کس کو چاہتے ہو جی؟ اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، تمہیں توحید چاہیے، کیا چاہیے؟ اللہ کا پیار۔ اللہ فرماتا نا نا نا، کوئی پیار نہیں تمہارا۔ کب تک؟ فَاتَّبِعُونِی، جب تک تم مصطفیٰ کی پیروی نہ کرو، جب تک میرے مصطفیٰ کے غلام نہ بن جاؤ، کوئی تمہاری توحید قبول نہیں ہے۔ توحید قبول تب ہوگی جب ساتھ رسالت ملے گی۔ کیا ملے گی؟ رسالت ملے گی۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ تھا کیا؟ ایک ہے عروجی ایک ہے نزولی، ایک لیفٹ اور ایک کیا ہے؟ عروج۔ کیا ہے عروج؟ عروج یہ ہے نیچے سے اوپر کو جانا، نیچے سے جیسے سیڑھی چڑھتے ہیں۔ فرمایا یہ سیڑھی کیا ہے؟ یہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کی بارگاہ کی رسائی کا ذریعہ ہے۔ اور اس کی بارگاہ کا قرب، اس کی بارگاہ کا کیا قرب اگر چاہنا ہے، اللہ کی رحمت لینی، تو وہ کیسے ملے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا در پکڑ لو، آقا کی عظمت اور شانوں کو بیان کرو، آقا کی غلامی کے تذکرے کرو، مصطفیٰ کے غلام بن کر رہو۔ تمہارا مقام یہ ہوگا، تمہارا مقام یہ ہوگا کہ فرشتے رشک کریں گے۔ کیا کریں گے فرشتے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اب چاہوں کہ تیسری نشانی کیسے دیکھوں؟ تو فرماتے ہیں کہ ایک فوت بندہ ہو گیا مدینہ پاک میں۔ کیا ہوا؟ تو آقا علیہ السلام جنازے میں شریک ہوئے، جنازے میں میں بھی آ گیا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں حضور کے پیچھے پیچھے تھا، دیکھنا چاہتا تھا۔ کیا؟ آج تو دیکھ کر ہی جاؤں گا حضور کی مہر نبوت۔ آقا علیہ السلام نے چادریں پہن رکھی تھی، اس وقت جو مشہور لباس تھا وہ چادریں تھیں۔ کیا تھی؟ چادریں تھیں۔ سلا لباس بھی پہنا جاتا تھا لیکن زیادہ چادریں پہنے جاتی۔ آقا نے 2 چادریں زیب تن کی ہوئی تھی۔ ہاں جی، کہتے میں پیچھے پیچھے تھا اور کیا تلاش تھی؟ بولو بھائی، آقا کے مہر نبوت کی تلاش تھی۔ کہتے ہیں کہ میں جب پیچھے ہوا نا تو حضور نے، کریم آقا جان گئے کہ یہ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ کچھ بولے بھائی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ فرماتے سرکار نے خود ہی چادر ہٹا دی۔ سرکار نے بولے بھائی چادر مہر نبوت نظر آئی۔ فرماتے میں نے مہر نبوت کو چوما، میں نے کہا حضور کلمہ پڑھا کر 3 نشانیاں پوری ہو چکی، 350 سال گزار چکا، میرے آقا میری محبت آپ کو تلاش کرتی رہی، میرا عشق آپ کو ڈھونڈتا رہا، حضور آپ مل گئے، ہر نشانی پوری ہو گئی، آپ اللہ کے حبیب ہیں، آخری نبی ہیں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ پر کیا کرتا ہوں۔ ابھی چند دن پہلے، ابھی بھی آپ گوگل پہ جائیں گے تو ایک باغ مدینہ پاک کا ہے جو خود حضور نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے۔ وہ کتنے ہیں درخت پتہ ہے جو مدینہ پاک گئے؟ یار دیکھا کرو، صرف مسجد نبوی اور کعبۃ اللہ میں جا کر نہ آیا کرو، وہاں دیکھو کیا نظارے ہیں۔ ہاں جی، کبھی اس طرح جائیں نا، اس طرح کا ماحول بنائیں کہ ہر چیز دیکھ کر آئیں۔ وہ باغ جب آپ انٹرنیٹ پر گوگل کریں گے نا حضرت سلمان فارسی کا باغ، تو باغ آ جائے گا۔ وہ باغ
اب بھی موجود ہے، اسی صورت میں پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ آقا جب وہ آقا کے ہو گئے تو حضور نے فرمایا بھی کیا وجہ، اب کیا چاہیے؟ ان کا حضور میں غلام 350 سال ہو گئے، فروخت ہو رہی میری، غلام غلام غلام، آپ کے لیے بکتا رہا بکتا رہا بکتا رہا۔ حضور آپ آ گئے، اب سارے صدمے بھول گئے، جو تکلیفیں آئی تھی وہ بھول گئی۔ آقا نے فرمایا اب تیری پریشانی ہر ہم دور کریں گے، اپنے مالک سے کہو کہ وہ تمہیں آزاد کر دے۔ کیا کر دے؟ مالک سے بات کی، اس نے کہا نہیں جی نہیں، میں آزاد نہیں کروں گا۔ اس نے بڑی شرط رکھی۔ بڑی شرط کیا تھی؟ اس نے کہا اتنا سونا چاہیے، اتنی اقیا سونا چاہیے، یعنی مشکل ڈال رہا تھا نا، اور ساتھ 300 درخت ہوں کھجوروں کے، کتنے؟ ان کے ساتھ کھجوریں لگی ہوئی ہوں، جب کھجوریں پک جائیں گی تب جا کر آزاد کر دوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی بات، لیکن اللہ کے حبیب کے لیے کوئی بات نہیں، کیونکہ اللہ کے حبیب ہے نا۔ ہاں جی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس کی شان ہے نا، یہ اس کے حبیب ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس کے محبوب ہیں۔ تو جب حضور کی بارگاہ میں یہ بات کی گئی، آپ نے فرمایا پریشانی والی کوئی بات نہیں، میرے صحابہ ہم نے سلمان فارسی کی مدد کرنی، مسلمان ہوتا ہی وہی ہے جو ایک دوسرے کی مدد کرے۔ رمضان المبارک کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ، اثار کا مہینہ، یہ غریبوں یتیموں بیواؤں کی دیکھ بھال کا مہینہ، اسی لیے تو صدقہ فطر رکھا گیا ہے، اور یہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہم غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، اپنے مسلمانوں کا خاص خیال رکھیں۔ کیا کریں؟ آقا نے فرمایا بھئی اس کی کیا کرنی ہے؟ بولو بھائی۔ ہر صحابی جو ہے وہ کھجور کے درخت چھوٹے چھوٹے لے آئے، نرسری لے آئے، فرمایا میں خود ہاتھوں سے لگاؤں گا، خود لگا کر دعا کروں گا، اور اللہ میری دعا کو رد نہیں کرتا۔ اللہ میری دعا کو، ہر صحابی رسول جو تھا وہ گیا، وہ لے آیا، کیا؟ کھجور کے چھوٹے چھوٹے، ہاں جی، درخت لے آیا۔ آقا علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے لگاتے گئے، 300 درخت لگائے، کتنے؟ پھر دعا کی، یا اللہ لگانا ہمارا کام تھا، یہاں تک ہمارا کام تھا، آگے اس کو پھل لگانا، پھول لگانا، اس کو بڑا کرنا، اس کی نشود و نما کرنا، یہ تیرا کام ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ 6 ماہ میں وہ پورا باغ مکمل ہو گیا تھا، اور ایک روایت یوں بھی ہے کہ ادھر مصطفیٰ نے دعا کی تھی، رات کو دعا کی تھی، صبح جب گئے تھے تو باغ مکمل ہو گیا تھا۔ دونوں روایتیں موجود ہیں، وہ چاہیں، ہاں جی، ان کے لیے تو کوئی مشکل بات نہیں۔ تو کہنا یہ چاہتا تھا، میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جو آقا کے غلام ہوتے ہیں، مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، لیکن ان پر حضور کی نظر ہوتی ہے، حضور کی۔ دوستو آج جمعۃ الوداع ہے، اور جمعۃ الوداع یہ مسلمانوں کے حج کی طرح ہے۔ پورے رمضان المبارک میں ہر شام اللہ پاک 6 لاکھ گناہگاروں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ کتنے جی؟ سارے بولو ذرا، کتنے؟ جب لیلۃ القدر آتی ہے، اور لیلۃ القدر کی رات میں فرمایا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوتا جس کی بخشش نہ ہو، مغفرت نہ ہو، سوائے چند لوگوں کے۔ سوائے وہ چند لوگ بتائے گئے، فرمایا ایک وہ شخص جو شرک کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ لیلۃ القدر کی رات میں اس کی بخشش ہے جب تک وہ سچی توبہ نہ کرے۔ اس لیے دوستو، اگر کوئی مشرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، وہ توبہ کرے۔ کیا کرے؟ اور کئی لوگوں کو ویسے ہی عادت ہوتی ہے، وہ فتوے لگاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس پر بھی شرک کے فتوے۔ ہاں جی، اعلیٰ حضرت نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب نہیں میرا تیرا۔ اور جناب اقبال کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائیں دید سراپا
نیاز تھی تیری، ارے کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، ارے کسی کو دیکھتے رہنا۔ اور پھر وہ کیا کہتے ہیں، یار قربان جاؤں میں اقبال کی شاعری پر، قرآن حدیث کو اکٹھا کر کہتے ہیں شوق اگر تیرا نہ ہو، لوگ کہتے ہیں کہ اگر نماز میں حضور کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے نماز، لیکن قلندر لاہوری کہتے ہیں، اقبال کہتے ہیں، یہ نچوڑ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں عشق اگر تیرا نہ ہو، شوق اگر تیرا نہ ہو، میری نماز کا امام۔ ذرا اس کا مفہوم کرنا، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا، ہائے ہائے ہائے، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا، میرا رکوع بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ فرمایا ہر چیز پردہ ہے اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے دوری ہے، عشق سے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو میں سمجھا یہ رہا ہوں آپ کو اس بات پر کہ حضرت سلمان فارسی 350 سال کے بعد تقریباً اتنا عرصہ گزار کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے، آقا علیہ السلام نے ایک دعا کی ہے، ایک دعا نے نجات عطا کر دی، اور ساتھ آقا نے اپنی اہل بیت میں بھی شامل کر دی جو حضور کے لیے تکلیفیں اور پریشانیاں ہوتی۔ تو پھر ایسے ہوتا ہے، تو میں نے کہا پھر اللہ پاک نے ہمیں ماہ رمضان مبارک کی راتیں دی، اور جیسے یہ پریشان، میں نے کہا وہ 6 لاکھ گناہ گار ایک مغرب کے وقت جب روزہ کھولا جاتا، پھر لیلۃ القدر کی رات میں کوئی ایسا شخص نہیں جو نہ بخشا جائے سوائے ان کے جو شرک کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جی؟ یا شراب پیتے ہیں، یا کیا ہے جی؟ کوئی شرابی بیٹھا ہے تو توبہ کر لے۔ کیا ہے؟ علماء نے کہا ہے کہ جہاں شراب کا قطرہ گر جائے وہاں اگر گھاس اگائے، کیا اس کو بھینس کھا لے، اس بھینس کا دودھ پینا جائز نہیں۔ شرابی کی کوئی دعا قبول نہیں، شرابی اللہ کی قربت سے دور ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے دور ہے۔ اس لیے ماہ رمضان المبارک بھی اور لیلۃ القدر بھی شرابی کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی جب تک وہ معافی نہ مانگے۔ جی اگلا کون شخص ہے جی؟ ماں باپ کا نافرمان۔ دوستو بڑے غور کی بات ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچو، ان کا دل نہ توڑو، ان کا دل، وہ بوڑھے ہو گئے نا، اب ان کی کیفیات یہ ہے، کبھی جب ہم بچے ہوتے تھے کیا ہوتے تھے؟ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ ایک شخص اپنے چھوٹے سے بچے کو ساتھ لیے بیٹھا ہے، اتنے میں سامنے دیوار پہ کوا بیٹھ جاتا ہے۔ کیا بیٹھتا ہے؟ اب بڑی توجہ سے سننا، بڑی حکمت والی بات ہے یہ بھی۔ تو بیٹا باپ سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ابو جی وہ سامنے دیوار پہ کیا بیٹھا ہے؟ وہ سامنے دیوار پہ، وہ کہتا ہے بیٹا یہ کوا ہے۔ کیا ہے؟ پنجابی میں کہتا ہوگا کان۔ کیا ہے؟ کان۔ اب اس نے پوچھا 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار 6 بار 7 بار 8 بار 9 10 11 12 13 14 100 بار پوچھا۔ کتنا جی؟ وہ ہر بار پیار سے ساتھ منہ بھی چومتا تھا، اوہ میرا لال کوا بیٹھا ہے۔ کیا بیٹھا ہے؟ اس نے لکھ لیا، درج کر لیا۔ آخری بات ہے، توجہ ادھر، درج کر لیا۔ 40-45 سال گزر گئے یا 50-60 سال گزر گئے، لڑکا جوان ہوا۔ کیا ہو گیا؟ جوانے سے بھی آگے، یعنی پختہ عمر جو تھی آ گئی۔ باپ جو تھا کیا ہو گیا؟ بوڑھا ہو گیا۔ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر حالت بچوں جیسی ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جیسے بچپن میں تمہیں انہوں نے سنبھالا تھا نا، تم بھی اسی طرح ان کے ساتھ سلوک کرو۔ تو فرماتے بیٹھے تھے دونوں باپ اور بیٹا، تو سامنے آ کر کوا بیٹھ گیا۔ کیا بیٹھ گیا؟ وہ بابے کو بات یاد آ گئی، وہ بچپن والی بات۔ بیٹے سے کہا، بیٹے جی ابا جی، کبھی کرخت بات نہ کیا کریں، پیار سے جب بلائے نا تو کہنے جی ابو جی، ہاں جی بڑے کہنے جی ابا جی کیا بات ہے؟ کہنا بیٹا یہ دیوار پر کیا بیٹھا ہے؟ دیوار پر
اس نے کہا ابو جی یہ کوا بیٹھا ہوا. کیا بیٹھا ہے؟ اب وہ اپنے دھیان میں اپنے کام اس نے شروع کیا. اس نے پھر پوچھا بیٹے میں نے پوچھا یہ دیوار پہ کیا ہے؟ کہ ابو جی بتایا ہے کوا بیٹھا ہے. پھر اس نے تیسری بار پوچھا کہ یہ دیوار پہ کیا ہے؟ وہ ابو جواب دیتا ہے, کہتا ابو جی کی تسی لایا ایک بار نہیں بتایا کہ کوا ہے؟ بھلا غور سے نہیں سن سکتے؟ بس یہ بات سننے کی دیر تھی. اس بوڑھے نے وہ کپڑا جس پہ لکھا ہوا تھا نا وہ منگوایا. کہا بیٹے تو چھوٹا تھا, تو نے 100 بار مجھ سے پوچھا تھا, میں نے ہر بار پیار سے جواب دیا تھا بیٹا کوا ہے, کوا بیٹھا. جب میری باری آئی تو 3 بار بھی برداشت نہیں ہوا. دوستو اینڈ اس پر کر رہا ہوں, ماں باپ کی خدمت کرو. اب ان کا بڑھاپا ہے, وہ ایسی باتیں بھی کر سکتے ہیں. آپ سمجھے نہیں وقت ضائع ہو رہا ہے, آپ سمجھے میرے پاس ٹائم نہیں, تیرا ٹائم ختم ہونے والا ہے, فرشتہ آنے والا ہے, قبر میں تو پہنچنے والا ہے, اور پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہے. اگر ماں باپ کا دل دکھایا ہے, ماں باپ کا دل, تو پھر اپنی حج بھی, نمازیں بھی, صدقات بھی, خیرات بھی, کوئی خیر نہیں, کوئی خیر. کیونکہ لیلۃ القدر کی رات میں بھی اللہ پاک اس شخص کی بخشش و مغفرت نہیں فرماتا جس کے اندر یہ عیب پائے جائیں. اور آخری بات, حجت الوداع کا جو جمعہ ہوتا ہے, جتنا اللہ پاک نے رمضان میں کرم کیا, جتنی رحمتیں برسائی نا, وہ ساری کی ساری جمعۃ الوداع میں برسا دیتا ہے.